اندھیری رات کی طرح جب انسانیت پر خوف کا سایہ چھا چکا تھا، جرمنی کا ایک لیڈر جو خود کو دنیا کی تقدیر لکھنے والا سمجھتا تھا، ایک سال جب پوری دنیا آگ میں جھلسنے لگی، بندوقیں گرجیں، شہر راکھ ہوئے اور کروڑوں خواب مٹی میں دفن ہو گئے۔ یہ کہانی ہے طاقت کے نشے، نفرت کی سیاست اور ایک ایسی جنگ کی جس نے تاریخ کو خون میں رنگ دیا۔ یہ ہے دوسری جنگ عظیم، اور اس کے پیچھے چھپی ہٹلر کی داستان۔ تو میں ہوں صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بھائی جانس تھیوری۔ آئی کے بٹن پہ کلک کر کے پارٹ 1 دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ والا پارٹ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہٹلر نے اقتدار میں آتے ہی اس نے جرمنی فوج کو پھر سے خفیہ طور پر طاقت دینا شروع کر دی، جو کہ ٹریٹی آف ورسائلز کی خلاف ورزی تھی۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ ورسائی کیا ہے تو اس کی تھوڑی بہت معلومات دیتا چلوں۔ جب ورلڈ وار 1918 میں ختم ہوئی تو پوری دنیا نے اس کی ذمہ داری جرمنی پر ڈال دی۔ اسے صرف 1 لاکھ فوج رکھنے کی اجازت تھی اور بھاری ہتھیار مثلاً ٹینک، فائٹر جیٹ اور بحری جہاز رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن ہٹلر نے اس کی خلاف ورزی کی اور 1935 میں زبردستی فوج میں بھرتی شروع کر دی۔ ہٹلر نے طاقتور فضائی اور بحری فوج قائم کی۔ جب ہٹلر نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا تو برطانیہ اور فرانس نے اس کی مذمت کی، لیکن صرف باتوں تک، عملاً کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ دونوں ملک ورلڈ وار 1 سے تھک چکے تھے۔ وہ اب ایک اور جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اسی دوران برطانیہ اور جرمنی نے ایک ایگریمنٹ پر سائن کیا، اینجلو جرمن نیول ایگریمنٹ کے نام سے۔ اس کے تحت اب جرمنی کو بحری فوج بنانے کی اجازت دے دی، جو کہ ورسائی کی سیدھی خلاف ورزی تھی، اور باقی یورپین ملک ہٹلر کی نیت کو سمجھ نہ سکے۔ ہٹلر کے ساتھ ایک اور معاہدہ ہوا، اپیزمنٹ، یعنی ہٹلر کو خوش کر کے دنیا میں امن قائم کرنا۔ دنیا کے اسی نرم رویے نے ہٹلر کو کھلی چھوٹ دے دی۔ اسے لگنے لگا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روکے گا۔ پھر اس نے اپنے ارادے ظاہر کرنا شروع کیے۔ 7 مارچ سال 1936 ہٹلر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ رائن لینڈ میں داخل ہو جائے۔ رائن لینڈ مغربی جرمنی کا ایک اہم علاقہ تھا جو فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ کے قریب واقع تھا۔ ورسائی معاہدے کے تحت رائن لینڈ ڈی ملٹرائز تھا، لیکن یہ بھی ہٹلر کی خلاف ورزی تھی۔ اس ٹائم بھی فرانس اور برطانیہ نے صرف زبانی تنقید کی۔ اس ٹائم فرانس اپنی سیاست میں الجھا ہوا تھا اور برطانیہ نے یہ کہہ کے جان چھڑوائی کہ رائن لینڈ جرمنی کا حصہ ہے، اور دوسری طرف ہٹلر نے اپنے جنرلوں سے کہا کہ اگر فرانس کوئی مذمت کرے تو واپسی آ جانا، لیکن فرانس اور برطانیہ نے کوئی مذمت نہیں کی، اور ہٹلر نے بڑی چالاکی سے رائن لینڈ پہ ایک ہی دن میں قبضہ کر لیا۔ رائن لینڈ پہ قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر کو جیسے حوصلہ مل گیا اور اس نے اپنا اگلا ٹارگٹ سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک 2 سال بعد 12 مارچ 1938 کو نازی پارٹی نے آسٹریا کا کنٹرول سنبھال لیا، بنا کسی گولی چلائے اور جنگ کیے۔ آخر یہ ممکن ہوا کیسے؟ تو اسے تھوڑا اندر سے جانچتے ہیں۔ آسٹریا اور جرمنی کے لوگوں کی زبان، نسل اور ثقافت کافی حد تک ایک جیسی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد کافی لوگ چاہتے تھے کہ جرمنی اور آسٹریا ایک ہو جائیں۔ معاہدہ ورسائی اور جرمنی صنعت کے تحت دونوں کا اتحاد منع تھا، لیکن فروری 1938 میں ہٹلر نے آسٹریا کے چانسلر کرٹ شوشنگ کو دھمکی دی، اگر تم نے نازی لوگوں کو حکومت میں شامل نہیں کیا تو حملہ کر دیا جائے گا۔ شوشن نے اگلے ہی مہینے مارچ میں عوامی ریفرینڈم کرنے کا اعلان کیا تاکہ آسٹریا کے لوگ خود فیصلہ کریں تاکہ انہیں کہاں جانا ہے، لیکن یہ بات ہٹلر کو پسند نہیں آئی اور 11 مارچ کو شوشنگ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر کے اس سے استعفیٰ دلوایا، اور اسی رات نازی لوگوں نے آسٹریا کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 12 مارچ کو جرمن فوج آسٹریا میں داخل ہو گئی اور کنٹرول سنبھال لیا، بنا کسی مذمت کے، لیکن اس پر بھی کسی ملک نے کوئی مذمت نہیں کی۔ اب ہٹلر کو لگنے لگا تھا کہ یورپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی حوصلے کے ساتھ ہٹلر نے چیکوسلواکیہ پہ قبضہ کرنے کا پلان بنایا۔ اس نے وہی قوم پرستی کا نظریہ بناتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ چیکوسلواکیہ کے ایک حصے سڈنٹن لینڈ میں جرمنی بولنے والے رہتے ہیں، تو اس حصے کو جرمنی میں آنا ضروری ہے۔ اس دعوے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے ہٹلر سے بات چیت کر کے ایک معاہدہ کیا، منچ ایگریمنٹ، جس میں 3 ملک شامل تھے، فرانس، برطانیہ اور اٹلی۔ یہ معاہدہ چیکوسلواکیہ کو بغیر شامل کیے ہوا اور سڈنٹن لینڈ جرمنی کے حوالے کر دیا، اور شرط یہ رکھی گئی کہ جرمنی اب کچھ نہیں مانگے گا،
لیکن ہٹلر پہلے ہی کافی وعدے توڑ چکا تھا، اس نے وہی کیا۔ 15 مارچ 1939 معاہدے کے 6 ماہ بعد ہٹلر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ چیکوسلاواکیہ میں داخل ہو جائے۔ جرمنی فوج نے بنا کسی بڑی مذمت کے چیکوسلاواکیہ کے دارالحکومت پراگ پر قبضہ کر لیا اور چیکوسلاواکیہ کو جرمن ریک کا حصہ بنا دیا اور وہاں ایک نازی کٹ پتلی حکومت بنا دی۔ اب فرانس اور برطانیہ نے ہٹلر کو روکنا ضروری سمجھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ہٹلر کی نظریں پولینڈ پہ تھیں۔ فرانس اور برطانیہ نے پولینڈ سے دفاع کا معاہدہ کیا، لیکن ہٹلر کے خلاف فوجی کارروائی سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہٹلر نے چالاکی سے سوویت یونین سے خفیہ معاہدہ کیا، جرمنی اور رشیا آپس میں نہیں لڑیں گے اور پولینڈ کو آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اب ان دو معاہدوں نے ورلڈ وار 2 کی بنیاد رکھ دی۔ بس جرمنی کے پولینڈ پر ڈائریکٹ اٹیک کا انتظار ہو رہا تھا، اور پھر وہی ہوا۔ ہٹلر نے اپنی طاقت کے نشے میں تھا، اسے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بے معنی لگ رہی تھیں۔ اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس جنگ کے بعد دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہٹلر نے پولینڈ کو ڈائریکٹ دھمکی دیتے ہوئے ان سے ان کا ڈیزنگ شہر جرمنی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن پولینڈ کو بھی سپورٹ حاصل تھی تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر یہ بات ہٹلر کو پسند نہیں آئی اور اس نے دنیا کو ورلڈ وار 2 میں دھکیل دیا۔ 1 ستمبر 1939 ٹھیک صبح 4:45 پہ جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا۔ جرمنی کی فضائی فوج نے پولش شہروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور زمینی فوج نے بھی سرحد پار کر کے پولینڈ کے علاقوں پر قبضہ کرنے لگی۔ یہ حملہ ہٹلر کی بلیٹزنگ کے تحت ہوا، یعنی بجلی جیسی تیزی۔ پولینڈ جرمنی کے جدید ہتھیاروں اور جنگی صلاحیتوں کے آگے بے بس ہو گیا۔ جرمنی کے پاس حملے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے 2 دن بعد 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ایک طرف جرمن ٹیکنالوجی اور کمال جنگی صلاحیتیں، وہیں دوسری طرف سوویت یونین 17 ستمبر کو مشرقی پولینڈ پہ حملہ کر دیتی ہے۔ سوویت کے حملے کے بعد صرف 8 دنوں میں پولینڈ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ پولینڈ کے ہزاروں فوجی مارے جاتے ہیں اور کئی قیدی بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح پولینڈ 2 بڑی طاقتوں کے بیچ مارا جاتا ہے، آدھا سوویت یونین کے پاس اور آدھا جرمنی کے پاس۔ 9 اپریل 1940 جرمنی نے ڈنمارک اور ناروے پہ بنا کسی اعلان کے حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد ڈنمارک نے صرف 6 گھنٹوں میں ہی ہار تسلیم کر لی، لیکن ناروے نے سخت مذمت کی۔ جرمن بحری جہازوں، فوجیوں اور پیراٹروپروں نے اوسلو، برگن، ٹرونڈہائم اور ناروگ جیسے اہم شہروں پہ حملہ کیا، لیکن جرمنی کو یہاں سخت لڑائی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فرانس اور برطانیہ بھی اپنی فوجیں بھیج رہے تھے۔ لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور 2 جون 1940 کو ناروے نے مکمل جرمنی کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن ناروے سے جنگ کے دوران ہٹلر نے ایک اور جنگ چھیڑ دی تھی جسے ویسٹرن کیمپین کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ساتھ کئی یورپی ملکوں پہ حملہ کیا گیا، جیسا کہ فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور لکسمبرگ، جس میں سے لکسمبرگ چھوٹا ملک تھا۔ اسے جرمن فوج نے چند گھنٹوں میں ہی فتح کر لیا، لیکن اس کے مقابلے نیدرلینڈ 5 دن تک ٹکا جرمن کے آگے۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی جرمن پیراٹروپر نے ایئرپورٹ، برجز اور سرکاری عمارتوں پہ قبضہ کر لیا، اور پھر 14 مئی کو جرمن کی فضائیہ نے نیدرلینڈ کے شہر روٹرڈیم پر بھیانک بمباری کی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ بمباری کی ہولناکی نے نیدرلینڈ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور 15 مئی کو نیدرلینڈ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیلجیم نے 18 دنوں تک جرمن کا سامنا کیا، لیکن ہٹلر کی بلیٹزنگ ٹیکنیک کے سامنے ٹوٹ گئی۔ یہاں بھی پیراٹروپر بہت کام آئی، لیکن بیلجیم کی فتح کے پیچھے ہٹلر کی چالاکی اور زبردست دھوکہ تھا، جس میں فرانس اور برطانیہ کی فوج پھنس گئی، کیونکہ ہٹلر نے اس راستے کو چنا جہاں یورپ کی فوجیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ جرمن فوج نے آرڈنگ کے جنگل سے حملہ کیا، جہاں کوئی دفاع نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اتحادی فوج پیچھے ہٹ گئی اور بیلجیم کے کنگ لیوپارڈ نے اتحادیوں کو بتائے بنا ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اب فرانس بچا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں فرانس نے جرمنی کو شکست دی تھی۔ ہٹلر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے یہی بھی جنگل سے حملہ کیا، جہاں سے فرانس کو امید نہیں تھی۔ بہت تیز رفتار حملہ کیا، فرانس اور اتحادی حیران رہ گئے۔ جرمن فوج نے فرانس اور برطانیہ کی فوج کو شمالی بندرگاہ ڈنکرک پر گھیر لیا۔ 3 لاکھ فوجیوں کو بچانے کے لیے برطانیہ نے ایک آپریشن لانچ کیا ڈائنامو کے نام سے۔ تقریباً فوجیوں کو کشتیوں کے ذریعے بچا لیا گیا۔
فوج بچ گئی لیکن فرانس تنہا رہ گیا۔ اور پھر 22 جون 1940 فرانس نے کمپانی کے اسی جنگل میں ہتھیار ڈالے جہاں اس نے 1918 میں جرمنی کو شکست دی تھی۔ ہٹلر نے صرف بدلہ لینے کے لیے اب تک 5 سے 7 لاکھ لوگ مروا دیے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ اس کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا کو جرمن نازی امپائر بنائے گا۔ اب اگلا حملہ اسے برطانیہ پر کرنا تھا، جس کے تحت ہٹلر نے آپریشن سی لائن لانچ کیا، جو کہ زمینی آپریشن تھا، لیکن برطانیہ کی فضائی اور بحری فوج اس میں رکاوٹ تھی۔ اور پھر 10 جولائی 1940 جرمنی نے برطانیہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جسے بیٹل آف بریٹن کہا جاتا ہے۔ جرمنی ایئر فورس نے برطانیہ کے فوجی اڈوں، ریڈار اسٹیشن، جنگی کارخانوں اور بندرگاہوں پر حملہ کیے، لیکن برطانیہ کی فضائی فوج رائل ایئر فورس نے جرمنی کا بہت خوب مقابلہ کیا۔ جب جرمن ایئر فورس کو ناکامی ملی تو ہٹلر نے رائل ایئر فورس سے نظریں ہٹا کر برطانیہ کے شہروں پر ڈالی، اور یہ ہٹلر کی پہلی غلطی تھی کیونکہ RAF کو سنبھلنے کا موقع ملا، لیکن جرمن ایئر فورس عام شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں خاص طور پر لندن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لندن پر 57 راتیں لگاتار بومبنگ کی گئی، جسے دی بلٹز کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی برطانیہ کے ہار ماننے کی کوئی امید نہیں تھی، اور ہٹلر کا آپریشن سی لائن، جو کہ زمینی آپریشن تھا، اسے روکنا پڑا۔ ہٹلر کو پہلی شکست ہوئی اور برطانیہ پہلا ملک بن گیا جس نے جرمنی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا۔ برطانیہ کی مزاحمت نے ہٹلر کو روک دیا اور ہٹلر وقتی طور پر برطانیہ کو چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر جرمنی کے اتحادی امریکہ کو جنگ میں کھینچ لیا، پارل ہاربر کر کے۔ امریکہ ابھی تک جنگ میں نہیں تھا، لیکن وہ برطانیہ کو امداد دے رہا تھا، پر جاپان کی اس حرکت کے بعد امریکہ نے وار ڈکلیئر کر دی۔ اب یہ جنگ اتحادی جنگ بن گئی، جس میں جرمنی، اٹلی، جاپان اور مد مقابل امریکہ، برطانیہ اور رشیا تھے۔ ہٹلر کے لیے اب یہ جنگ مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ہٹلر نے اسٹیلنگ گریڈ پہ حملہ کیا تاکہ رشیا کو شکست دی جا سکے، لیکن روسی فوج اور عوام نے بھرپور مذمت کی اور جرمنی کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسٹیلنگ گریڈ کی جنگ ورلڈ وار 2 کی سب سے خون ریز لڑائی تھی۔ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہ لڑائی جرمنی کے لیے بدترین ناکامی بنی۔ لاکھوں جرمن فوج مارے گئے اور کئی قیدی بنائے گئے۔ رشیا کی اس مذمت کو دیکھ کے اتحادیوں کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے اٹلی پر حملہ کر کے موسولینی کی حکومت گرا دی۔ اب یہ جنگ جرمنی کے لیے دفاع کی جنگ بنتی جا رہی تھی۔ 6 جون 1944 برطانیہ، امریکہ اور دیگر اتحادیوں نے فرانس میں جرمنی فوج پہ زبردست حملہ کیا، جسے DD کہا جاتا ہے۔ جرمن فوج نے مذمت کی، لیکن 2.5 مہینے کی لڑائی کے بعد آخرکار فرانس دوبارہ آزاد ہو گیا۔ اب ہٹلر کو ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف سے امریکہ، برطانیہ اور دوسری طرف سے روس جرمنی کی طرف بڑھ رہے تھے، اور آخرکار 24 جولائی 1943 کو برطانیہ ایئر فورس RAF اور امریکی ایئر فورس USAF نے جرمنی کے شہروں پر حملوں کا آغاز کر دیا، جس میں USAF دن میں حملہ آور ہو رہی تھی اور RAF رات میں حملوں میں خاص طور پر اہم شہروں کو نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ ڈریسڈن، برلن اور ہمبرگ کو۔ ان حملوں نے کافی جرمنی کو بہت نقصان پہنچایا، اور دوسری طرف سوویت یونین جرمنی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران جرمنی کا آخری حملہ ہوتا ہے، جسے بیٹل آف دی بلج کہا جاتا ہے۔ اس حملے سے اتحادیوں کو جھٹکا لگا، لیکن وہ وقتی طور پر تھا۔ اب جرمنی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اتنے میں جرمنی کے اوپر آخری حملہ ہوتا ہے۔ سوویت یونین پولینڈ کے راستے سے جرمنی میں داخل ہو کر برلن کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی، اور برطانیہ، امریکہ، فرانس، بیلجیم کے راستے سے جرمنی میں داخل ہوئے۔ اب ورلڈ وار 2 کی فائنل لڑائی ہوئی، بیٹل آف برلن۔ یہ لڑائی 16 اپریل سے 2 مئی 1945 تک لڑی گئی۔ اسی دوران 30 اپریل کو وہ شخص جو خود کو دنیا کی تقدیر لکھنے والا کہتا تھا، جس نے صرف ایک بدلے کے خاطر لاکھوں بے گناہ لوگ مروائے، جس کو اپنی طاقت پر غرور تھا، وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان لے لیتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر کی خودکشی کی خبر تیزی سے پھیلی اور جرمن فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو جنرل ایلفریڈ جوڈل نے ہتھیار ڈالنے کے دستاویزات پر دستخط کر دیا۔ اس طرح ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا۔ اسے وکٹری ڈے ان یورپ کہا جاتا ہے۔ Nearly city in your celebration. Vive la crowd there.
Into the crowd.